بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الانسان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس صورت کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بتلایا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، انسان کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے عزت اور شرف بخشنے کے بعد، اور اس کا کیا مقام تھا پہلے جب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، وہ ایک نطفے، حقیر نطفے کی شکل میں تھا۔ تو انسان کو اس چیز کے ذریعے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے کبھی بھی متکبر نہیں ہونا ہے، اسے کبھی بھی گھمنڈی نہیں ہونا ہے، اسے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے عزت شرف بخشا ہے، ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ جس کو جو ہے بڑی عزت سے نوازا جائے۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان کو اپنا مقام دیکھ کر رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ وہ خدا کے خلاف جانے لگے، خدا کے احکام کے خلاف جانے لگے، اللہ تعالیٰ کا منکر ہونے لگے، رسول کا منکر ہونے لگے، قیامت کے برپا ہونے کا منکر ہونے لگے۔ ایسا نہ ہو، اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے اپنی اصل کو پہچاننا چاہیے کہ اس کی اصل کیا تھی، اس کا وجود کیسا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، ایک خیر کا، ایک شر کا، ایک بھلائی کا، ایک برائی کا، ایک جنت میں لے جانے والا راستہ اور ایک جہنم میں لے جانے والا راستہ۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ لینا چاہیے، اس کے نتیجوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ لینا چاہیے کہ ہم کون سا کام کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ ہمیں آخرت کی، دنیا کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا سبق۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں رب کی اطاعت کا حق ادا کرنے والے لوگ بننا چاہیے، یعنی ابرار بننے کی خواہش ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس قدر منہمک ہو جائیں کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے کسی کے بھی حکم کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہی سب سے زیادہ ہماری نگاہوں میں اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے ہم بالکل اپنے آپ کو تیار کر رکھیں۔ یہ جو ہے بنیادی طور پر تیسرا سبق اس صورت کے ذریعے ملتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ رب کی اطاعت کا حق جیسا ہونا چاہیے ویسے ادا کرنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ بہشت کی نعمتوں کی خواہش کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اور یہ تمنا ہونی چاہیے انسان کی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت کی ساری نعمتوں سے اسے نوازے، اور سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہو۔ تو چوتھا سبق یہ ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نظر مانے یا کوئی وعدہ کرے تو اسے ضرور پورا کرے۔ نظر ماننے کا کیا مطلب ہے؟ نظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز اپنے سے وعدہ کر لے اور وہ جائز چیز ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو اسے کرنا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اپنے سے وعدہ کر لیں کہ اگر میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں جو ہے اتنی رقم میں غریبوں میں بانٹوں گا، یا اس طرح کا کوئی اور وعدہ کر لے تو اسے جو ہے وعدے کو نبھانا چاہیے۔ لیکن بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ انسان کو وعدہ اپنے سے وہی کرنا چاہیے جو جائز حدود میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ ناجائز چیزوں کا وعدہ کر لے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے انسان کوئی یہ وعدہ کر لے کہ میں اگر یہ میرا کام ہو گیا نعوذ باللہ تو میں شراب پی لوں گا،
ٹھیک ہے، تو اس طرح کے وعدے نہیں کرنا چاہیے۔ اور نظر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق یا جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جو ڈیوٹیز دی ہیں، اسے جو ہے حق بجا لانا، اس پر عمل کر لینا، ٹھیک، یہ بھی وعدے میں آتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب یہ وعدہ کر لینے کے بعد انسان کو جو ہے کسی اور سے جو ہے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، کسی اور سے جو ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز بھی وعدے میں آتی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے، جو اس دن کی جو ہے مصیبتیں ہیں، ہولناکیاں ہیں، اس سے خوف کھانا چاہیے انسان کو، اور اس سے بچنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور وہ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بتلا دیا ہے کہ انسان کو جو ہے اچھے اعمال کرنے چاہیے، بری چیزوں سے رکنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت برپا ہوگی، اسے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں سے جو ہے اچھے اعمال اگر ہوں گے، جتنے ہی اچھے اعمال ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ جو ہے اور ہم جو ہے قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ مسکین، یتیم اور قیدی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کی ضروریات کو پوری کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اس کا مقصد رضا الہی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اور ہم جو ہے کوئی ایسا کام کریں تاکہ اس سے ہمیں شہرت ملے، تاکہ ہمیں اس سے جو ہے نام ہمارا ہو، دنیا میں ہمارا نام چلے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اصل مقصد ہونا چاہیے۔ شہرت اور یہ ساری چیزیں تو سیکنڈری ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کرے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ نوواں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانے کے لیے ہمیں کتنی بھی مشکلات آئیں، کتنی بھی دقتیں آئیں، تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع کیا اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اپنی خواہشات کی قربانی دینا، یہ بھی جو ہے صبر میں آتا ہے۔ اور بہت سے دینی حقوق اور دینی اعمال کو انجام دینے کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلیں آتی ہیں سامنے، ان سب پہ صبر کرنا اور صبر کرتے ہوئے کام کو انجام دینا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے جنت نصیب فرماتا ہے، ریشمی کپڑوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، یعنی جنت میں بہترین طریقے سے اس کی جو ہے عزت افزائی کی جائے گی۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ حق بات کہنے کے لیے کسی سے نہیں ڈرنا، کسی گناہ گار یا کسی کافر کی بات کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے اگر بات حق کہنے کی ہو تو۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا کا یہی مطلب ہے کہ کسی بھی گناہ گار یا کافر کی جو ہے اس کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے، حق بات کو پہنچانا، حق بات کو کہنا ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں برتنی ہے، کوئی کسی طرح کی نرمی برت کے باتوں کو ٹال مٹول نہیں کرنا۔ جو بات سچ ہے اس کو برملا کہنا، کھلم کھلا کہنا، جو حق ہے اس کو ڈنکے کی چوٹی پر کہنا ہے کہ یہ حق ہے، اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح۔ 11واں سبق یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے کہ 5 وقت کے اوقات تقریباً بتلا دیے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو مطلب صبح بھی نماز پڑھیے، شام میں بھی نماز پڑھیے اور رات میں بھی نماز پڑھیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دن کی جو سرکل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی خاص طور سے اور تہجد کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو یعنی ہمیں 6 وقت کی نماز ہم پڑھتے رہیں، 5 وقت کی تو فرض ہی ہے
اور جو چھٹے وقت کی بات ہے وہ تہجد ہے، والنٹری ہے، انسان جو خود سے جو ہے جب اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، خواہش پیدا ہو تو ضرور بے ضرور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کا موسم ہے تو اس میں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے تہجد بھی پڑھنا چاہیے، قیام اللیل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے بنیادی طور پر یہ اسباق جو ہے ہمیں اس صورت کے ذریعے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسباق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان ساری اسباق پر اس رمضان میں جو ہے خاص طور سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔